رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے، قل. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قل فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو. کافر کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بندگی عبادت نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. مطلب یہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ کافر ہے. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اے محبوب فرما دیجئے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، یہ کافروں سے مخاطب ہیں حضور. تم عبادت کرتے ہو کافروں کی، تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، اور میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب وحدہ لا شریک کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. تو کافر اللہ کی بندگی نہ کرنے والا، اور مومن اللہ کی بندگی کرنے والا. کافر اللہ کا نافرمان اور مومن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار. کافر اللہ اور رسول کا منکر، اور مومن اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا. تو یہ فرق ہو گیا. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا وہ انسان ہے، اس میں شرف انسانیت ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا اس میں انسانیت کا شرف نہیں ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جو منکر خدا اور منکر رسول ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں کی طرح سے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. کہ اس کو عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، سمجھ بوجھ دی گئی، اور اس کے باوجود بھی یہ گمراہی کے رستے پر ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ھم اضل، وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یعنی جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں مشرکوں کو نجس قرار دیا. یعنی ایک طرف آپ نے غور فرمایا، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح سے ہے. بل ھم اضل اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، چوپائی سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس. مشرک بتوں کے پوجنے والے، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت اور بندگی کے اظہار کے لیے سجدہ کرنے والے مشرک ہوتا ہے. مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو مشرک ہے. تو جو مشرک ہے وہ کیا ہے؟ نجس ہے، گندا ہے. نجس گندے کو کہتے ہیں. نجاست، نجاست کا مطلب غلاظت، گندگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو نجس فرمایا. مشرک نجس ہوتا ہے. مشرک جانور سے بدتر ہوتا ہے. جانور جیسا نہیں ہوتا، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. مشرک شرک کرنے والا
اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا، اللہ رب العالمین کی بندگی اور بندگی کو چھوڑ کر معبودان باطل، جھوٹے خداؤں کی بندگی کرنے والا مشرک ہے، نجس ہے، گندا ہے۔ چنانچہ اسی لیے حکم فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں، مکہ معظمہ بڑا محترم اور بڑا مقدس مقام ہے، اس لیے اس کو حرم کہتے ہیں۔ مسجد الحرام قرآن مجید و فرقان حمید میں مکہ معظمہ کی جو حدود ہیں، مدینہ منورہ کی جو حدود ہیں، ان کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کا مطلب حرمت کی جگہ، حرم کا مطلب عزت کی جگہ، حرم کا مطلب شرف اور بزرگی کی جگہ۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور ایمان والوں سے بھی مخاطب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ من والوں ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ مشرک نجس ہے، یہ مشرک کیونکہ نجس ہے اس لیے حرم شریف کے پاس نہ آنے پائیں۔ یعنی مشرک کعبۃ اللہ شریف میں داخل نہ ہونے پائے، مشرک کعبۃ اللہ شریف کی جو حدود ہیں ان میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر اس حدود میں داخل ہو گیا تو ایسا ہی ہے جیسے جانور خدا نخواستہ معاذ اللہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی بندگی کی جگہ مقدس ہے اور پاک ہے، تو پاک جگہ پر غلاظت نہیں لگ سکتی اور نہ آ سکتی ہے۔ کپڑا پاک ہے، اب اس پاک پر نجاست غلاظت اگر لگ گئی تو ظاہر ناپاک ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، ناپاک ہو گیا۔ غلاظت لگ گئی، ناپاک ہو گیا۔ اب اس کو دھونا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، 3 دفعہ اس کو پاک صاف کیجیے۔ اسی طرح سے جس طرح میں اپنے کپڑے پر غلاظت کو، گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا اور پاکی اور صفائی اور پاکیزگی کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ حرم کہ جس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، مسجد، حرم، حرمت کی جگہ، بیت اللہ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں جس کو بیت اللہ فرمایا، بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر، بیت العتیق بھی اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں حرم شریف جو ہے مکی، کعبۃ اللہ شریف جہاں ہے، اس جگہ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ من والہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ بیت العتیق، بیت گھر، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے اس کو خاص طور سے چن لیا اور جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا اور جائے امن قرار دے دیا۔ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، تو مشرک کیونکہ نجس ہے اس لیے حرمین شریفین کے قریب نہ آنے پائیں۔ لا یقربو، ایک تو یہ تھا کہ اندر نہ آنے پائیں، ایک تو یہ بات ہوتی
فلا يدخل المسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا يقرب المسجد الحرام، مسجد حرام سے قریب نہ ہو، قریب بھی نہیں ہو سکتے. مشرک کافر اتنے نجس جانور سے بدتر ہے کہ ان کو مسجد حرام سے قریب بھی مت آنے دینا. فلا يقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب بھی مت آنے دینا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. حرم کے خصوصی احکام ہیں، مثلا یہ کہ حرم شریف کے حدود میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس کے حدود میں جانور کا شکار جو ہے، ظاہر ہے جانوروں کا شکار تو جائز ہے، اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو جائز ہے. کبوتر مار لیا، فاختہ مار لی، ہرن مار لیا، خرگوش مار لیا، مرغابی مار لی، جائز ہے، کاٹ لیا اور کھا لیا. لیکن حدود حرم کا تقدس، اس کی عظمت یہ ہے کہ حدود حرم میں جانور کا مارنا بھی حرام ہے. جانور کا مارنا بھی حرام. حدود حرم، حرم کی حرمت اور بزرگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جو بھی آ جائے اس کو امن مل گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور بنا دیا ہم نے گھر کو، بیت اللہ کو، بیت بنا دیا ہم نے گھر کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرجع، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا. حدود حرم میں داخل ہوا اور اس کو امن مل گیا، پناہ مل گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ گیا. اب جب اللہ کے گھر میں آ گیا اس کو پناہ مل گئی. مشرکین اگر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو پناہ مل جاتی ہے، لیکن مشرک کو پناہ نہیں ملے گی. اللہ کے یہاں کیسے پناہ مل سکتی ہے؟ اللہ کے گھر میں نہیں مل سکتی. اسی لیے مشرک کو کہا گیا، کافر کو کہا گیا کہ وہ قریب بھی نہ آنے پائے. مسلمان کو کہا گیا آؤ. جعلنا البیت مثابۃ، ہم لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا. کافر کے لیے منع ہو گیا، ایمان والے سے کہا گیا کہ آؤ. کافر سے کہا گیا کہ قریب بھی مت پھٹکو اور نہ پھٹکنے دو. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور وہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کہ مکہ معظمہ یعنی مسجد مکی، حرم مکی، اور حرم مدنی یعنی حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ، اس کے فضائل ہیں اپنی جگہ پر، وہ آپ سنتے رہتے ہیں. 1 رکعت نماز 1 لاکھ رکعت کی برابر ہوتی ہے، معروف ہے اور اکثر مسلمان جانتے ہیں. مکہ معظمہ میں حدود حرم میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. بیت المقدس میں، یہ بھی حرم ہے، بیت المقدس میں 1 نیکی 25,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. 1,50,000 اور 25,000. مکہ معظمہ 1 لاکھ، مدینہ منورہ 50,000، بیت المقدس شریف جو ہے 25,000.
یہ حدود حرم ہے، اس حرم کی عزت اور بزرگی ہے. مشرک کافر اللہ کا نافرمان اس میں نہیں آ سکتا. تو ایسے دیکھیے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری دن ہے. اب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں. طبیعت میں تھوڑی بشاشت ہوئی، حدیث مبارک ہے، طبیعت میں تھوڑی سی بہتری ہوئی تو ارشاد فرمایا ابو بکر ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہم مسلمانوں کی ماں ہیں اور ہماری مائیں ان پر قربان، ان کے تقدس پر نثار. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا موجود ہیں یا رسول اللہ. پھر ارشاد فرمایا اے عائشہ عمر ہیں؟ ارشاد فرمایا موجود ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کیونکہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جا رہے تھے، 17 نمازیں حضور نے وصال مبارک سے پہلے نہیں پڑھائی. روایات جو ملتی ہیں زیادہ تر وہ یہی ہیں، تقریباً 17 نمازیں. 17 نمازیں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امامت فرمائی. چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی، سفر کے آخری دن تھے، سفر کے مہینے کے آخری دن تھے، تو ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. مروا ابا بکر، بخاری شریف میں یہی حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. مروا ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرا پیغام پہنچاؤ، نماز پڑھائیں. پھر اس کے بعد طبیعت مبارک کو سملی، پھر اس کے بعد طبیعت ناساز ہوئی، پھر سب ملی، پھر ناساز ہوئی. تو ربیع الاول شریف کا جب یہ وقت آیا 12 ربیع الاول شریف کے قریب، اس میں ارشاد فرمایا ابو بکر ہیں؟ کہ جی ہیں، بے شک موجود ہیں. عمر ہیں؟ ان کا ہے. صحابہ کیونکہ حضور مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے، بے چین تھے، اور ذرا سی آہٹ پردے میں ہوتی تھی تو فوراً سب کی توجہ ادھر ہو جاتی تھی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک یعنی حجرہ مبارک، مکان جو ایک حجرہ تھا، ایک حجرہ مبارک تھا، ایک کمرہ، اس کا پردہ جو تھا، دروازے پر پردہ رہتا تھا. حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد کے اندر تھا، باقی مسجد میں بہت سے دروازے تھے پہلے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا. کیونکہ پہلے مسجد شریف جب بنی تو لوگوں کے مکانات بنے ہوئے تھے، مکانات کے دروازے جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو مسجد شریف جب تعمیر ہوئی تو دروازے مسجد ہی میں کھلتے تھے. ایک دن ارشاد فرمایا کل خوخۃ یغلق، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، تمام دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں وہ سب دروازے بند کر دیے جائیں اور دوسری طرف کھلے. الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا، اور حضور کا دروازہ مبارک مسجد کے اندر کھلتا تھا. یعنی حضور مسجد ہی شریف سے آتے جاتے تھے.
صحابہ کا جھرمٹ رہتا تھا ہر وقت انتظار میں کہ کسی وقت حضور کی طبیعت درست ہو جائے تو دیدار کا شرف حاصل کر لے، اور شاید حضور یہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ انتظار میں صحابہ رہتے تھے۔ جب آواز مبارک سنی، پردہ ہٹا، صحابہ کا جھرمٹ جمع ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہودی اور نصرانیوں کو نکال دیا جائے۔ جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی کوئی نصرانی رہنے نہ پائے۔ جزیرۃ العرب کی سرزمین یعنی حرم مقدس، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ سب جزیرۃ العرب ہے۔ دمام، زہران، ریاض، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے جزیرۃ العرب ہے۔ اس کی فقہاء نے اور محدثین نے تشریح فرمائی ہے جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے۔ عریبین پینیشولا جزیرۃ العرب، شبہ الجزیرہ ہے، یعنی چاروں طرف تو وہ جزیرہ تو وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا، لیکن یہ شبہ جزیرہ ہے، عریبین پینیشولا اسی لیے کہتے ہیں۔ تو جزیرۃ العرب سے، عرب کی سرزمین سے کوئی بھی یہودی اور نصرانی جزیرۃ العرب میں باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کے۔ ابو بکر صدیق نے گرہ لگا لی اور عمر فاروق نے گرہ لگا لی۔ پھر وصال مبارک سے قبل طبیعت مبارک تھوڑی بہتر ہوئی، یہ فرمانے کے بعد پھر آرام فرمایا، طبیعت بہتر ہوئی تو ارشاد فرمایا لوگ ہیں، کہا بے شک موجود، تو ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث، دینان لا یجتمعان فی جزیرۃ العرب، اب جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں رہ سکتے، یعنی اب جزیرۃ العرب میں مشرک نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، اب صرف اسلام رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے میں صدیوں سے جو کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو بتوں کو گرا دیا، توڑ توڑ کے باہر پھینکا۔ بلال حبشی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، توڑو پھینکو توڑو پھینکو، جاء الحق وزهق الباطل، چھڑی مارتے جاتے تھے چھڑی مبارک سے، جاء الحق وزهق الباطل، بتوں کے منہ پہ مارتے تھے اور صحابہ ٹیک پڑتے تھے، توڑتے تھے۔ خانہ کعبے کو بتوں سے صاف کیا، 1400 سال پہلے خانہ کعبے کو بتوں سے صاف کیا۔ معجزہ رسول اللہ کا دیکھیے کہ 1400 سال پہلے صاف کیا تھا تو آج تک صاف ہے۔ بت خانے میں کعبہ نہیں رکھا، یعنی کعبہ شریف میں کوئی بت نہیں رکھا گیا اس تاریخ سے لے کر آج تک۔ دست مبارک سے جو صفائی فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل خیا، ختم ہو۔ اسی پر اب حضور پردہ فرمانے سے پہلے امت کو پیغام دے رہے ہیں، دینان لا یجتمعان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں سما سکتے، جزیرۃ العرب میں صرف ایک دین رہے گا، بس دین اسلام رہے گا۔ جزیرۃ العرب
اسلام کا مرکز رہے گا. جزیرت العرب میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا. جزیرت العرب میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا. اللہ کا بول بالا ہوگا. جزیرت العرب کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا تو خانہ کعبہ بتوں سے صاف ہو گیا اور آج تک پاک ہے. اب حضور نے جہاں یہ فرمایا وہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت آتی ہے, حدیث مبارک ہے, اخرج المشرکین من جزیرت العرب. یہ تیسری حدیث ہے. پھر ارشاد فرمایا, معلوم ہوتا ہے حضور بار بار تاکید فرما رہے. انہی آخری ایام میں اخرج المشرکین من جزیرت العرب, جزیرت العرب سے مشرکوں کو نکال دو. کوئی مشرک, کوئی یہودی, کوئی نصرانی جزیرت العرب میں رہنے نہ پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے اس مشن کو شروع کیا اپنے دور خلافت میں, اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ مشن مکمل ہو گیا. کوئی بھی یہودی, کوئی بھی عیسائی, کوئی بھی مشرک جزیرت العرب میں نہیں رہ سکتا تھا. چنانچہ کوئی چرچ وہاں نہیں تھا, عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں تھی, عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں تھی, مشرکین کا کوئی مندر وہاں نہیں تھا, یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ وہاں نہیں بنی. 1400 سال پہلے سب ختم. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے اور اس کے محبوب کے اس حکم کی تعمیل صحابہ نے دل و جان سے کی. رب العالمین جل جلالہ وعلا والو ارشاد فرماتا ہے, انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نجس ہے, مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے. آج کے بعد فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس کے بعد, اس سال کے بعد, یعنی فتح مکہ کے بعد جو اعلان ہوا اس کے بعد اب یہاں نہیں آنے پائیں گے. ان کی صفائی شروع کر دو. یہ آپریشن, یہ صفائی مکمل ہوئی 1400 سال کے بعد. اب آج یہودیوں کی عبادت ہو رہی ہے. میں ابھی اپنے تبلیغی دورے پر 4 ہفتے کے لیے برطانیہ, فرانس, بیلجیم اور ہالینڈ گیا. پیرس میں عظیم الشان مسجد کا افتتاح کیا. برسلز بیلجیم میں عظیم الشان جگہ ورلڈ اسلامک مشن نے خریدی اور اب مسجد کا کام وہاں شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اس کا بھی انشاءاللہ افتتاح ہوگا. وہاں اخبارات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا. اس 4 ہفتے میں بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا. اخبار, خبریں ہی خبریں تھیں. اور یورپ تو خبروں کے معاملے میں بہت آزاد ہے. جوش کرانیکل, یہ یہودیوں کا روزنامہ اخبار ہے جو لندن سے نکلتا ہے. جوش کرانیکل تو یہودیوں کے بڑے پادری صاحب کا بیان تھا. وہ میرے پاس کٹنگ موجود ہے, یہاں بھی کراچی میں موجود ہے, میں ساتھ لے کے آیا. یہودیوں کے بڑے پادری صاحب کا, ان کو تردائی کہتے ہیں,
پادری صاحب تو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، ربائی کہتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس کو پادری کہتا ہوں. یہودیوں کے ربائی بڑا پادری جو تھا، اس کا یہ بیان جیوش کرانیکل میں چھپا ہے کہ تمام دنیا کے یہودیوں کو مبارک ہو کہ 1400 سال کے بعد ہماری یہ آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اب ہم حرمین شریفین کی زمین پر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں. یہودی اس پر اب خوش ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس وہ پہنچ گئے. چند میل کا فاصلہ ہے. یہودی اور اسرائیلی فوجیں دندناتی پھر رہی ہیں. عیسائی اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہودی اپنی عبادت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد مسلمانوں کے قلب میں، مسلمانوں کے دل میں